بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کے وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں؟ میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیمی اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عبادات خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ ابو جہل جو حضرت عمر کا ماموں تھا، اس کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجری گوبر بری پشت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھ دی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور پشت رسالہ سے اوجری ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھو دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلندی عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں، کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں رہی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑے پہن کر چلوں گی، کیونکہ بابا جان فرماتے ہیں مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگی و مصائب میں گزرا۔ مدارج نبوی میں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کو وہ کم سن تھیں کہ اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے، ان کے لبوں کو بوسے دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اعتماد داری میں شب و روز لگی رہتی اور ان کے چہرے پر نظر جمائنی کو دیکھا کرتی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پر مزہ دیکھا رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی، میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر موت کا پسینہ آیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان 10 بعثت نبوی کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو مقبرہ ہجوم میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوسفند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس بوڑھی عورت کو جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہو گے؟ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے، اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی، وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنی لخت جگر کا عقد تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟
عرض کیا جی ہاں، اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا۔ بعض علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ بھی دیا۔ غرض ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بطریق یکم ذوالحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحجہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ شرب نامی ناکہ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھیں۔ سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کروایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے فاطمہ اور علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ احدیت میں عرض کی، الہی انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے، اور علی سے کہا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا، وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے گھر کا تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے ہی سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہ کبھی تیجوری بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے خادمہ عطا کی جو فضہ کے نام سے مشہور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق سیدہ عالم فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق جیسا برتاؤ کرتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام کاج خود کرتی تھیں اور ایک دن فضہ سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ میں مسجد رسول بالکل متسلسل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظ سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات سیدہ تک پہنچی، آپ نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو فاطمہ میرے ہی ایک جزو ہے۔ دنیا اسلام کے قدیم مورخ اجنب خطیبیہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرور کائنات کی وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئیں۔ علامہ بہائی کا جامع عباسی سفر 79 میں بیان کیا ہے کہ 100 دن بعد انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات یوم یکشنبہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا نہ درد سر عارضہ ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے، دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، پھر وہاں سے گھر آئے اور حضرت کی چادر اٹھائی، غسل کر کے حضرت
کا بچا ہوا کفن یا لباس پہنا۔ بعض ازاں زوجہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی بی بی حاضر ہوں۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعض ازاں رسول خدا کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئیں اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ سیدہ نے سجدے میں ہی وفات پائی۔ الغرض جب ایک ساتھ گزری تو اسما نے جناب سیدہ کو آواز دی اے حسن اور حسین کی والدہ، اے رسول خدا کی دختر، مگر کچھ جواب نہ آیا۔ تب اسما اس حجرے میں داخل ہوئیں، کیا دیکھتی ہیں کہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ اسما نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور گھر سے باہر نکل پڑیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ پہنچے۔ پوچھا اماں اسما، ہماری اماں کہاں ہے؟ عرض کی حجرے میں ہیں۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے، دیکھا کہ اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا، سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتیں 3 کے بعد وصیت پر عمل کا حوالہ تھا اور تاکید تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط لگانا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی، بناب روایت مشہور جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو منبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت آل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پشتو بازوئیں فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا تھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بحر انوار کو کتاب الفتین میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی۔ حضرت زینب جو کافی کم سن تھیں، سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی سایہ میں چل رہی تھیں جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑ رہا تھا۔ معددۃ الکبری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت البقیع میں پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور کھدائی قبر نمایاں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا اور اس طرح زمین برابر کر دی کہ نشان قبر معلوم نہ ہو سکے، اور جناب سیدہ کی لاش قبر میں اتار دی گئی تو رسول خدا کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمدہ ہوئے اور انہوں نے جسم اطہر سیدہ کو سنبھال لیا۔ دلائل الامامہ میں ہے کہ فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا، اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ مناقب ابن شہر اشوب میں ہے کہ 40 قبریں اس لیے بنائی گئیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور فاطمہ کو ستانے والا قبر پر کوئی بھی موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کو دیکھ کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل میں حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرد لباس پہنے ہوئے قبر پر جا پہنچے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور آگے نہ بڑھ سکیں۔ وفات کے وقت جناب سیدہ طاہرہ کی عمر 28 سال تھی۔